اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دنیا چھوڑنے والا دنیا میں رہنے والوں کو ایک پیغام دے کے جاتا ہے، اور وہ یہ پیغام یہ کہ اے اس دنیا میں رہنے والوں، اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ ہم بھی کبھی اس کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ آج جو انجام ہمارا ہوا ہے عن قریب آپ کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ جس طرح آج ہم اپنے سارے رشتے ناتے اس دنیا کے ساتھ کاٹ کر، سارے تعلق واسطے منقطع کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، عن قریب آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ کبھی بھی اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ ہر مرنے والا ایک پیغام دے کے جاتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، ظاہراً حضرت کے ساتھ کچھ اصحاب بھی تھے۔ مولا قبرستان کے پاس رک گئے، رک کے فرمایا قبروں والو تم پر میں علی کا سلام ہو، آپ پر میں علی کا سلام ہو۔ فرمایا چاہتے ہو کہ میں تمہیں دنیا کی خبر دوں کہ تمہارے بعد دنیا کے کیا حالات ہیں؟ تھوڑا سا مکث فرمانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ سنو، جو تم لوگ اپنا گھر بنا کے آئے تھے، آج ان گھروں میں تم نہیں ہو اور لوگ آ کے آباد ہو گئے ہیں۔ جو گھر بنائے تھے آپ لوگوں نے، آج ان بھلے تمہاری اولاد صحیح، تمہارے بچے صحیح، رشتہ دار، لیکن آپ ان گھروں میں نہیں ہیں۔ جو آپ مال اکٹھا کرتے رہے تھے، مال چھوڑ کے آئے تھے، آج وہ مال لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ وہ اوروں کا مال بن گیا ہے، آج وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ تم اس کے وارث، اپنی مرضی سے تم اس کو خرچ نہیں کر سکتے، دوسروں کا مال ہو گیا۔ عرب کا ایک دستور تھا، اگر کوئی اپنی جوان عورت بیوی چھوڑ کے مرتا تھا تو جلد ہی اس سے عدت گزرنے کے بعد دوسرے ازدواج کر لیتے تھے، شادی کا۔ مولا نے فرمایا جو اپنی جوان بیویاں چھوڑ کر آئے تھے، آج ان بیویوں نے آگے نکاح کر لیے ہیں، وہ دوسروں کی بیویاں ہیں، تمہاری بیویاں نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ دنیا کی خبر تھی، تم بتاؤ قبروں میں کیسے گزر رہی ہے؟ تم بتاؤ قبروں میں کیسے گزر رہی ہے؟ پھر حضرت نے ایک مکث فرمایا، تھوڑا سا سکوت اختیار کرنے کے بعد صحابہ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اگر یہ لوگ بول سکتے اور آپ کو بتا سکتے قبر کا حال، تو یہ سبھی یک زباں ہو کر ہم کو ایک ہی بات کرتے، اور وہ یہ کہ ایھا الناس کونوا قائما بالتقوی، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ اس نے کسی سے وفا نہیں کی، آپ سے بھی وفا نہیں کرے گی۔ ایھا الناس کونوا قائما بالتقوی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ گویا ہر روز ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، ہر روز ہم ایک دن موت کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ کل ایک دن ہم موت سے دور تھے، آج ایک دن اور موت کے نزدیک ہو گئے۔ سفر عن قریب ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک فرصت ہے جو پروردگار عالم نے ہر کسی کو عطا کی ہے، یہ اس کا لطف ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ یہ فرصت عطا کرتا ہے۔ اگر نہ کرے تو مجبور نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ عطا کرتا ہے۔ فرصت دی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم یہاں پہ رہ کر اس مقام تک پہنچ جائیں جس پر پہنچنے کے لیے خدا نے آدم کو اور اولاد آدم کو خلق کیا تھا، اس مقام تک پہنچ جائیں۔
اور جب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو بھی اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، فوراً جنت و دوزخ کا فیصلہ نہیں کرتا۔ یعنی مرنے کے بعد کوئی بندہ بھی فوراً جنت میں نہیں جاتا اور نہ ہی جہنم میں جاتا ہے۔ دنیا اور جنت و جہنم کے درمیان ایک گیپ رکھا ہے، ایک گیپ رکھا ہے کہ جس کا نام برزخ ہے۔ برزخ میں کیوں روکتا ہے؟ کئی وجوہات ہیں، جن میں سے شاید ایک یا دو میں عرض کر سکوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ رکھ کر اس بڑے اور بلند مقام پر پہنچانے کے لیے تیاری کروائی جاتی ہے۔ میدان محشر بہت بلند مقام ہے، ایسے ہی کسی کو بغیر تیاری کے کسی جگہ پہ لے کے چلے جائیں، عادل لوگ ایسا نہیں کرتے کہ بغیر تیاری کے کسی کو کسی بہت بڑے میدان میں اور بہت بڑے مقام پہ پہنچا دیں، نہ، پہلے تیاری کروائی جاتی۔ برزخ کی ایک شباہت اس دنیا سے ملتی ہے، ایک شباہت قیامت سے ملتی ہے، لہٰذا ان دو شباہتوں کے درمیان رکھ کر اس کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ برزخ میں رکھنے کا ایک فلسفہ یہ ہے۔ دوسرا فلسفہ کہ اگر کسی نے اس دنیا میں کوئی ایسا کار خیر کیا تھا کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، پروردگار برزخ میں روکے رکھتا ہے، روکے رکھتا ہے، روکے رکھتا ہے کہ اس صدقہ جاریہ کا ٹوٹل ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے، اب پیچھے کچھ بھی نہ رہے۔ جب پیچھے سے سارا حساب اس کا مکمل ہو جائے، اب اس کو میدان محشر میں لے آئے گا، اب اس کو میدان محشر میں لے آئے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ ایمان، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صل۔ اب اس کو میدان محشر میں لے آتا ہے کہ جو کچھ تو نے کیا تھا میں نے تیرا ذرہ برابر، رتی برابر بھی پیچھے نہیں رکھا۔ کسی نے مسجد بنوائی تھی، جب تک وہ مسجد کھڑی رہی اس میں نمازی نماز پڑھتے رہے، یہ نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہا۔ کسی نے کوئی بھی نیک عمل کیا، یہ نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہتا ہے، درج ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جب وہ آواز آئے گی اس وقت تک اس کو برزخ میں رکھا جائے گا، حتیٰ کہ جب کائنات کا آخری انسان مرے گا وہ بھی سیدھا جنت میں نہیں جائے گا، میدان محشر میں نہیں جائے گا۔ آخری انسان جب دنیا کا مرے گا وہ بھی پہلے برزخ میں جائے گا، اس کے بعد اس کو میدان محشر میں لے کے جائیں گے۔ خوب، لہذا سعادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس دنیا میں کچھ ایسا کر کے جاتے ہیں کہ اگرچہ ان کا رابطہ دنیا سے منقطع ہو گیا ہے، لیکن وہ جو کچھ کر کے گئے تھے اس کا ثواب باقاعدہ ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے کہ جن میں سے ایک کار خیر نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد وہ صدقہ جاریہ ہے کہ جس کے ہر عمل کا دخل، جو بھی وہ دنیا میں اعمال انجام دیتی ہے اولاد، اس کا عمل دخل مرنے والے والدین کے ساتھ بھی وابستہ اور جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو حضرت نے اپنے حواریوں سے کہا، ہمارے نبی کے صحابہ تھے، حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، حضرت نے فرمایا میرے حواریوں اس قبر کے پاس سے جلدی سے گزر جاؤ۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ کیوں؟ ہم نہیں دیکھ سکتے، نبی دیکھ لیتا ہے۔ فرمایا اس قبر پہ فشار قبر ہو رہا ہے، عذاب قبر ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتا جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے مسلسل متواتر، میں وہاں پہ اپنے صحابہ کو، اپنے حواریوں کو زیادہ دیر روکوں، جلدی سے گزر گئے۔ جس سفر پہ جانا چاہتے تھے گئے، وہاں سے جب واپس آ رہے تھے اب حواریوں کو پتہ تھا کہ اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، ہم جلدی سے گزر جائیں۔ اب جب حواری بڑے تیزی سے وہاں سے گزرنے لگے، حضرت نے فرمایا نہ رک جاؤ، آؤ اس قبر پہ چلتے ہیں۔ کہا کہ اے نبی خدا آپ نے فرمایا تھا یہاں پہ عذاب ہو رہا ہے، کہا عذاب ختم ہو گیا ہے، اب رحمت خدا نازل ہو رہی ہے،
عذاب ختم ہو گیا، اب رحمت خدا۔ جناب عیسیٰ نے عرض کی پروردگار کیا یہ بندہ قبر سے نکل کے دوبارہ دنیا میں واپس آیا ہے؟ میں جب کچھ عرصہ پہلے یہاں سے گزرا تھا تو اس قبر پہ عذاب قبر ہو رہا تھا، اب جب دوبارہ آیا ہوں تو یہاں پہ رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے، جنت کی ہوائیں قبر میں چل رہی ہیں۔ کیا یہ دنیا میں واپس آیا ہے؟ اس نے اپنے گناہ کی معافی مانگی ہے اور معافی مانگ کے دوبارہ کار خیر انجام دیے ہیں؟ خدا نے فرمایا نہ عیسیٰ، جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا، وہ مر گیا ہے، مر گیا ہے۔ کہا پروردگار یہ کس طرح تبدیلی آئی؟ خدا نے فرمایا عیسیٰ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جب یہ مرا ہے، وہ چھوٹا تھا، اب وہ بیٹا جب جوان ہوا ہے تو وہ میں اللہ کا مطیع محض بن گیا ہے، میرے بندوں کی خدمت کرتا ہے، میری مخلوق کی مشکل میں ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے، لوگوں کے راستوں کو ہموار کرتا ہے، بھوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے۔ عیسیٰ تو ہی مجھے بتا، جس کا بیٹا میں اللہ کا اتنا مطیع ہو، میں اس کے باپ پہ کیسے عذاب کروں؟ کیا یہ عدل الہی ہے کہ جس کا بیٹا میں خدا کا اتنا مطیع ہے، میں اس کے والد پہ کیسے عذاب کروں؟ یہ میری عدالت کے خلاف ہے۔ لہٰذا اولاد کے جو افعال ہیں دنیا میں وہ ڈائریکٹ والدین کے ساتھ منسوب ہے، ان کا حساب، ان کا جزا یا سزا وہاں پہ والدین کو بھی ملتی رہتی ہے۔ اگر اولاد کی تربیت اچھی کی ہے، جتنا عرصہ یہ اولاد دنیا میں کار خیر انجام دے گی اتنا عرصہ۔ ہمارے ہاں قرآن مجید میں آپ سب نے پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، ایک آیا ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ فوراً فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ تفسیر تبیان میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ فوراً والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ایک بہت بڑے مفہوم اور معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور وہ مفہوم اور معنی کیا ہے کہ جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے نزدیک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے بعد سب سے بڑا جو نیک عمل ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ لہذا فرمایا وبالوالدین احسانا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ گویا اللہ واحد لا شریک اور عبادت کے لائق ہے، لیکن وہ عبادت کون سی ہے؟ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ والدین کے ساتھ احسان دنیا میں، جیسے ابھی مولانا قبلہ فرما رہے تھے، حقیقت ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور جب والدین دنیا سے چلے جائیں تب بھی وہ احسان کا دروازہ کھلا رہتا ہے اولاد کے لیے۔ ایسا نہیں کہ اولاد جب تک والدین زندہ ہیں تو وہ ان کے اوپر احسان کریں، ان کی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، قبلہ مولانا نے بھی فرمایا، میں بھی بہرحال اسی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، والدین زندہ ہیں تو ہم ان کے سامنے سربا احترام ہیں، ان کا ادب کر رہے ہیں، ان کا ہر اعتبار سے ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی قبر میں رکھ کے آئے پھر بھول گئے نا، یہ بھولنا نہیں ہے۔ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی اطاعت کا سلسلہ چلتا رہے۔ بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو والدین کی زندگی میں اولاد فرما بردار ہوتی ہے لیکن مرنے کے بعد آ کے والدین ہو جاتی ہے۔ بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو والدین کی زندگی میں جو ہے آ کے والدین ہوتی ہیں، خدا نہ کرے مرنے کے بعد فرما بردار ہو جاتی ہیں۔ یہ جو مرنے کے بعد کا سلسلہ ہے ہمارے دین میں ختم نہیں ہوتا، ہم فقط رحلت کرتے ہیں، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتے ہیں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں جاتے ہیں۔
ہم پہلے بھی کئی عالم تبدیل کر کے یہاں پہ آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم شروع سے اسی عالم، نہ، ایک وقت ہم عالم آب و گل میں تھے کہ جب ہماری مٹی علیحدہ تھی، ہمارا پانی علیحدہ تھا، ہوا علیحدہ تھی، وجود کا اصلاً کوئی نام و نشان ہی نہ تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہم عالم آب و گل میں آئے، عالم آب و گل سے عالم ارواح میں آئے، عالم ارواح سے عالم عہد و میثاق میں آئے، عالم عہد و میثاق سے عالم ذر میں آئے۔ یہ سارے عالم ہیں جن کو ہم گزار کے آئے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہم عالم صلب پدر اور رحم مادر میں آئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب ہم عالم رحم مادر سے نکل کر اس عالم میں آ گئے۔ دیکھیں کتنے عالم تبدیل کر کے آئے ہیں۔ یہ عالم بھی فار ایور نہیں ہے، اس کے بعد عالم برزخ میں جانا ہے، اس کے بعد عالم محشر میں جانا ہے۔ تو ہمارے یہاں موت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، اب پاؤڈر ہو جائے گا، اب ہڈیاں پاؤڈر ہو جائیں گی، ساری خاک مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ سورہ یاسین میں آ کے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سرکار کی ذات پہ صلوات پڑھ لیں۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں پاؤڈر ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، تو پھر ان کو کون دوبارہ انسان بنائے گا؟ خدا نے فرمایا میرے نبی کل کہہ دیجئے یحیی الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی پاؤڈر سے دوبارہ انسان بنائے گا جس نے ان کو پہلے جب کچھ بھی نہ تھے تو بنا لیا ہے۔ ابھی کہیں پاؤڈر تو ہوگا نا، ابھی پاؤڈر تو کہیں ہوگا۔ پاؤڈر سے انسان بنانا آسان ہے یا جب کچھ بھی نہ تھا تو انسان بنانا آسان ہے؟ ان کو وہی دوبارہ زندہ کر لے گا۔ انسان صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ لہٰذا والدین، ہم عالم تبدیل کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے۔ مومن مرتا نہیں ہے، یہ تو قید خانہ ہے مومن کے لیے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں۔ اصل میں تو ہم ادھر کا مال ہی نہیں ہے۔ آج سے 80 90 95 سال پیچھے چلے جائیں، چلو بہت زیادہ بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 90 سال ہوگی، 90 95 سال پیچھے چلے جائیں، ہم میں سے کوئی بھی نہ تھا یہاں پہ۔ آنے والے 50 60 سالوں میں یا 70 سالوں میں دیکھنا پھر یہاں ہم میں سے کوئی نہ ہوگا، ہم ادھر ہی چلے جائیں گے جدھر سے ہم آئے ہیں۔ ہم اس دنیا کا مال ہی نہیں۔ آئے تھے ہم مثل بلبل سیر گلشن کر چلے، دیکھ مالی باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے۔ ہاں، جدھر سے آئے تھے ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، یہ ہمارا گھر ہی نہیں، ہمارا مقام ہی نہیں ہے۔ لہٰذا والدین دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اولاد ان کی فرما بردار بن سکتی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی فرما بردار بن سکتی ہے۔ والدین کی دعا ہر وقت لی جا سکتی ہے، دنیا میں ہیں تب بھی لی جا سکتی ہے، دنیا سے چلے جائیں تب بھی لی جا سکتی ہے۔ میں نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں جو بہت زیادہ مشکلات میں اور گرفتاریوں میں آج کل ہیں اور پریشانیوں میں ہیں، بزرگ علماء کا نسخہ ہے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے اپنے استاد بزرگوار سے سنا ہے اور بالکل 100% نسخہ ان کا آزمایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص سب سے زیادہ مصائب اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اگر والدین مر گئے 40 دن تک ان کی قبر پہ جاتا رہے، فاتحہ پڑھے، قرآن پڑھے، ان کے لیے دعا کرے، ادھر سے وہ اس کو دعا کریں گے۔ فرمایا 40 دفعہ 40 ہفتے ان کی قبر پہ جاتا رہے، اگر مسئلہ حل نہ ہوا کہ مجھ کو بتا دینا۔ اگر یہ 40 دفعہ وہ فرماتے، استاد یہ فرما رہے تھے، آیت اللہ مسعود عالی یہ فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے 40 دفعہ اس نسخے میں لکھا ہے، ممکن ہے دوسرے ہی ہفتے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لہٰذا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی والدین کی اطاعت اور فرما برداری انسان کو بلند کر دیتی ہے۔
بلند کر دیتی ہے، اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں پہ کوئی عام آدمی، ہم سمجھتے ہیں ہم محنت کر کے یہاں تک پہنچ گئے، نا، یہ پیچھے کسی کی دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کو بلند کر رہی ہوتی ہیں، یہ کسی کی دعائیں ہوتی ہیں، چاہے وہ حی ہوں یا میت، دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں۔ خصوصاً والدین میں تھوڑا سا فوکس کروں گا والد بزرگوار پر، عموماً والدہ پہ کیا جاتا ہے، بے شک والدہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جب اطاعت والدین کی بات آتی ہے تو والدہ کبھی بھی انسان کو دل سے بد دعا نہیں کرتی۔ مثلاً بعض دفعہ آپ سے جتنی بھی ہم سے ناراض ہو تو ہمیں کہے کہ جا رہے ہو تمہاری لاش واپس آئے، ہاں گھر سے جا رہے ہو تمہاری خدا کرے تمہاری لاش، کوئی شانہ ہلا کے کہے بی بی واقعاً تیرے بیٹے کی لاش واپس، نہ بابا ایسے ہی منہ سے نکل گیا ہے، اللہ نہ کرے، ہاں نہ بابا اللہ نہ کرے کہ اس کی لاش آئے۔ ماں کبھی بھی دل سے دعا نہیں کرتی، لیکن باپ صبر کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، جب بد دعا کرتا ہے تو دل سے بد دعا کرتا ہے، جب بد دعا کرتا ہے تو پھر دل سے بد دعا کرتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے۔ ایک شخص آیا، ہمارے الحمدللہ ہمارے علماء، خدا جانتا ہے مکتب اہل بیت کے علماء اتنے عظیم علماء ہیں کہ ہمیں فخر ہے، وہ اسی دنیا میں بیٹھ کر عالم برزخ سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اسی دنیا میں بیٹھ کر عالم برزخ کے حالات بتاتے ہیں۔ میں نے رات ڈاکٹر صاحب سے ایک واقعہ عرض کیا کہ ہمارے اصفہان میں ایک عالم دین تھے، ابھی بھی ان کی قبر ہے وہاں پہ، کہ آیت اللہ جہانگیر خان کشکائی ظاہراً میرے خیال سے یہ خانہ بدوشوں کو کہتے ہیں جو کبھی خیمہ ادھر لگا لیتے ہیں کبھی ادھر لگا۔ 40 سال تک وہ سرنگی بجاتے تھے، سرنگی تمبورا کیا کہتے ہیں، سرنگی 40 سال تک۔ سرنگی جب خراب ہوئی تو اصفہان میں بنوانے گئے تو کسی سے پوچھا کہ آغا یہ سرنگی بنانے والے کی دکان کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ ہے، لیکن آغا آپ کو پتہ ہے جوان کہ جہاں جیسے سرنگی خراب ہو جاتی انسان بھی تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں، ان کی بھی تعمیر ضروری ہوتی ہے۔ کہا انسان کی تعمیر کہاں ہوتی؟ کہاں اس مدرسے میں ہوتی ہے۔ سرنگی دکان والے کو دی، خود مدرسے چلے گئے، جا کے کہا آغا یہاں پہ انسانوں کی تعمیر ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں تعمیر ہوتی ہے۔ کہا کتنا وقت لگے گا؟ اس نے کہا تھوڑا یہاں پہ رک جا، وقت لگتا ہے تھوڑا سا، انسان کی تعمیر پہ تھوڑا رک گئے۔ گھر پیغام بھجوا دیا کہ میں اپنے آپ کو تعمیر کروانے کے لیے ایک جگہ پہ ہوں، آ جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہونا۔ وہ شخص آگے چل کر اتنا بڑا مجتہد بنا کہ مراج عظام کی صف میں ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو حکیم کشکائی کے شاگردوں کی ہے، حتیٰ کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ امام خمینی بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، آیت اللہ بروجردی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، حکیم کشکائی کے، آیت اللہ گل پیگانی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ایک دفعہ اصفہان کے عیسائی آئے اور اسلام اور عیسائیت کے اوپر انہوں نے مناظرہ شروع کر دیا۔ ہم حکیم کشکائی نے ان کو بہت زیادہ مثالیں دیں، ان کو سمجھایا، عقلی دلائل دیے، حدیثی دلائل دیے، قرآنی دلائل دیے، انہوں نے نہ مانا۔ جب نہ مانا تو حکیم کشکائی نے فرمایا کہ اگر جناب عیسیٰ خود آ کر تمہیں کہیں کہ اسلام اور مکتب اور مذہب اہل بیت حق ہے تو مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا شاید ایسے ہی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں مانیں گے، ہم مان جائیں گے۔ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے حکیم کشکائی نے دست دراز کیے، دعا مانگی، جناب عیسیٰ آسمان سے نمودار ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جناب عیسیٰ ان کے سامنے کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں آج کے زمانے میں صراط علی و اولاد علی حق ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یا آج کے زمانے میں صراط علی اور اولاد علی حق ہے، لہذا ہمارے علماء کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ادھر ہی بیٹھ کر عالم برزخ کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ایک شخص کے پاس ہمارے ایک آیت اللہ تھے، تہران میں تھے، وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں نعمتوں کی بچھاڑ ہے، دروازے سے نعمت، آسمان سے نعمت، در و دیوار سے نعمت، نعمتیں ہی نعمتیں۔ تو کہا کہ اس سے پوچھا بندہ خدا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ والدہ زندہ ہے، والد فوت ہو گیا ہے۔
کہا والد کی قبر پہ جاتے ہیں؟ کہا کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ نیا چاند طلوع ہو اور میں والد کی قبر پہ نہ جاؤں۔ آیت اللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ان نعمتوں کا راز کیا ہے، میں سمجھ گیا نعمتوں کا راز کیا ہے، لیکن میں نے اس کو نہ بتایا کہ تیری نعمت۔ اپنی ذات میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ مہینے میں باپ کی قبر پہ ایک دفعہ جاتا ہے تو نعمتوں کا یہ حال ہے، اگر یہ ہر ہفتے باپ کی قبر پہ جائے یہ تو سنبھال ہی نہیں سکے گا، یہ تو سنبھال ہی نہیں سکے گا۔ قبلہ تشریف فرمائے، میں زیادہ انتظار نہ کرواؤں۔ شیخ عباس قمی کی ایک کتاب ہے منازل الآخرہ، یہ جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے انہی کی ایک کتاب ہے منازل الآخرہ، بڑی اچھی کتاب ہے۔ کتاب کا نام عربی میں ہے لیکن کتاب فارسی میں ہے، ممکن ہے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہو۔ اس کتاب کے اندر وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں بہت سارے مفاہیم آپ کے لیے تیار کر کے آیا تھا، ابھی جو میں لکھ کے آیا ہوں ان میں سے شاید کوئی ایک یا دو نقطے بھی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کی ہے، تو میں قبلہ کو ٹائم دیتا ہوں کہ وہ بزرگ علماء کو انتظار کروانا مناسب نہیں ہے، بس یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے تو آپ کو دعا دیتا ہوں۔ منازل الآخرہ میں شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں حضور کو کسی نے بتایا یا رسول اللہ وہ جو فلاں جوان آپ کا صحابی تھا وہ فوت ہو رہا ہے لیکن ہنگام سکرات میں ہے، وقت سکرات میں ہے اور اس کو موت نہیں آ رہی۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا آؤ چلتے ہیں۔ جب حضور اس کے سرانے گئے تو حضور نے اسے فرمایا کہ جوان پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، جوان کی زبان ہی نہیں حرکت کر رہے۔ شیخ عباس فرماتے ہیں، شیخ عباس قمی خدا واقعاً بعض لوگوں کو پروردگار نے ایسا خلق کیا کہ ان کا قلم اتنا بابرکت اور اتنا پاک تھا، یعنی شیخ عباس قمی کی ایک کتاب یہی مفاتیح الجنان ہے، آج دیکھ لیں جہاں پہ قرآن ہے وہیں پہ ساتھ مفاتیح پڑھی ہوتی ہے، جہاں پہ قرآن پڑھا ہوتا ہے ساتھ مفاتیح الجنان پڑھی ہوتی ہے۔ کس قدر بابرکت کتاب ہے، کس قدر اس کتاب کو ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں یہ میڈیکل سٹور ہے۔ جسم کا میڈیکل سٹور یا فارمیسی کیا ہے؟ یہاں سے ہم دوائی لے کے آتے ہیں۔ روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ مفاتیح الجنان کے اندر اس کا علاج۔ جب روحیں بیمار ہو جائیں تو اس کے نسخے مفاتیح میں لکھے ہیں۔ شیخ عباس فرماتے ہیں کہ حضور اس کو فرما رہے ہیں کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن وہ پڑھ نہیں سک رہا، زبان ہی نہیں حرکت۔ حضور نے جو پیچھے خواتین کھڑی تھی مڑ کے دیکھا، فرمایا کہ ان میں سے آپ میں سے اس کی والدہ کون ہے، اس کی ماں کون ہے؟ ایک خاتون آگے بڑھی، کہا یا رسول اللہ میں ہوں اس کی والدہ۔ فرمایا آپ اس سے ناراض ہیں؟ کہا 6 سال ہو گئے ہیں اس نے میرا دل خون کیا ہوا ہے یا رسول اللہ، 6 سال ہو گئے ہیں اس نے میرا دل خون کیا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب وہ مقام نہیں کہ آپ اس سے ناراض ہوں، اب آپ اس کو معاف کر دیں۔ اب جیسے رسول خدا نے اس سے درخواست کی کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی رضا پہ راضی ہوں، خدایا میں اس کو معاف کرتی ہوں، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ شیخ عباس فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماں نے معاف کیا حضور نزدیک آئے، حضور نے فرمایا جوان کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جوان کہنے لگ گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سیاہ رنگ کا وحشی بدبودار انسان دیکھ رہا ہوں کہ جس کی بدبو سے میں نہ مر سک رہا ہوں نہ جی رہا ہوں، ایک سیاہ رنگ کا وحشی بدبودار انسان ہے۔ حضور نے ان کو ایک ذکر فرمایا، آپ صلوات پڑھیں، میں وہ ذکر آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پڑھو یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعفو عن کثیر انک انت الغفور الرحیم، کہ اے وہ جو ہمارے قلیل اعمال کو قبول کر لیتا ہے اور ہمیں اس کے بدلے میں کثیر عطا کر دیتا ہے، قلیل کے بدلے میری قلت میرے قلیل اعمال کو قبول کر کے اپنی طرف سے کثرت رحمت کا میرے اوپر نزول فرما، کیونکہ تو غفور بھی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ذکر پڑھو، اس نے یہ ذکر پڑھا۔ حضور نے فرمایا تکرار کرو، اس نے تکرار کیا۔ حضور نزدیک آیا، فرمایا اب بتا اب کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ وحشی انسان بدبودار چلا گیا ہے، ایک اتنا حسین و جمیل خوبصورت جوان میرے نزدیک آ گیا ہے کہ جس کے حسن و جمال کو دیکھ کے دل کر رہا ہے خود اس کے پاس چلا جاؤں، روح وجود سے نکل کے کفت سے انصری سے نکل کے اس کے پاس چلی جائے۔ حضور نے فرمایا ہاں اب ٹھیک ہو گیا، کہ تھوڑی دیر بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔
یہ جناب اسرائیل تھے۔ اسرائیل اپنی ذات میں زشت اور بری شکل کے نہیں ہیں، نہ جناب اسرائیل مقرب فرشتے ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہ پہ ہے جناب اسرائیل کا مقام جناب جبرائیل سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی روح اسرائیل قبض کریں گے۔ جناب جبرائیل سے بھی جناب اسرائیل اتنے حسین ہیں کہ بعض مومنین کی روح اس کو دیکھ کے اس کی حسن جمال کی وجہ سے ان کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ یہ اسرائیل تھے، اور وہ جو بدبودار، وہ جو شکل ان کی ایسی تھی، یہاں اس کے اپنے گناہ تھے جو اس شکل میں اس کے سامنے آ رہے تھے۔ شیخ عباس فرماتے ہیں کہ اہم بات یہ نہ تھی جو میں نے آپ سے عرض کی، اہم بات یہ ہے کہ رسول اعظم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ذات نہ ہے، نہ ہوگی۔ یعنی اگر کوئی والدین کا دھتکارا ہوا ہو تو پیغمبر بھی اس کی زبان نہیں کھلوا سکتے۔ اگر کسی کو والدین معاف نہ کریں، اب رسول سے بڑا تاجدار اس دنیا میں کون آیا ہے اور کون ہوگا؟ اگر کسی کو والدین معاف نہ کریں، پیغمبر جیسی ذات کے کہنے پہ بھی اس کی زبان نہیں کھلتی۔ لہذا والدین فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ فوراً اپنی عبادت کے بعد یہ کہنا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، گویا سب سے بڑی عبادت والدین کے ساتھ احسان ہے۔ سب سے بڑی عبادت خدا کی نظر میں والدین کے ساتھ احسان ہے۔ کبھی بھی ان کے ساتھ ہم اپنا بڑھوتری، بڑا پن ان کے سامنے شو نہ کریں۔ بہرحال ہماری تاریخ میں، تاریخ اسلام کو یہ افتخار حاصل ہے کہ اس میں ایسے ایسے عظیم واقعات اور عظیم شخصیات ہیں کہ جو ایک طرف زمین سے جڑی ہوئی تھیں، ایک طرف آسمان سے جڑی ہوئی تھیں۔ اگرچہ ان کے قدم اور پاؤں زمین پہ ہوتے تھے، لیکن ان کا سر آسمانوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اتنے عظیم لوگ تاریخ اسلام میں گزرے ہیں۔ رسول گرامی اسلام بعض دفعہ اپنے اہل بیت کو دیکھتے تھے، نظر پڑتی تھی تو رو پڑتے تھے، بعض دفعہ رو پڑتے، جناب زہرا کو دیکھتے تھے بعض دفعہ رو پڑتے تھے، امیر المومنین کو دیکھتے تھے بعض دفعہ رو پڑتے تھے۔ روایت بتاتی ہے کہ یہی جو خطبہ شعبانیہ ہے ماہ رمضان کے شروع میں اور شعبان کے آخر میں پیغمبر دے رہے تھے کہ سامنے، جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں، سامنے امیر المومنین بیٹھے تھے، تو رسول اللہ کی جب علی پہ نظر پڑی تو علی، رسول پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے۔ علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میری طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا ہے۔ فرمایا ہاں یا علی، ماہ رمضان بھی آ رہا ہے اور کوئی زمانہ بھی یاد آ گیا ہے۔ ماہ رمضان بھی آ رہا ہے اور کوئی زمانہ بھی یاد آ رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا زمانہ ہے جو آپ کو یاد آیا ہے؟ فرمایا یا علی یہی ماہ رمضان ہوگا، آپ کی یہ داڑھی آپ کے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گی، آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گی۔ علی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہی ماہ رمضان یا کوئی اور ماہ رمضان، ایک ہی سوال کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ کیا میں دین؟ ہاں۔ فرمایا ہاں یا علی آپ شہید ہوں گے، راہ خدا میں شہید ہوں گے۔ ایک دفعہ یہ، ایک دفعہ جب غزوہ احد سے جناب امیر علیہ السلام واپس آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس غزوے میں علی کو بہت زخم لگے۔ جب ایک دفعہ رسول خدا گھر میں تشریف لائے تو دیکھا جناب زہرا علی کے زخموں پہ مرہم لگا رہی تھی، اوپر سے پیغمبر آ گئے۔ جیسے ہی پیغمبر کی نظر علی کے زخموں پہ پڑی، رسول اللہ رونے لگ گئے، پیغمبر رونے لگ گئے۔ فرمایا اے علی آپ کو اتنے زخم لگے ہیں آپ نے بتایا ہی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ زخم تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ایک حسرت دل میں رہ گئی ہے۔ کہا کیا حسرت ہے علی؟ کہا کاش میں بھی اپنے چچا حمزہ کی طرح غزوہ احد میں شہید ہو جاتا، یہ حسرت دل میں رہے۔ رسول خدا نے فرمایا اے علی آپ کو شہادت ملے گی، حمزہ کو میدان احد میں شہادت ملی، آپ کو بیت خدا کے گھر میں شہادت ملے گی، آپ کو خدا کے گھر میں شہادت ملے گی۔ علی بہت بڑے مظلوم تھے، بہت بڑے مظلوم تھے، اولین مظلوم عالم ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین مظلوم ہے، نا، علی علیہ السلام بہت بڑے مظلوم ہیں۔ خصوصاً علی علیہ السلام کی مظلومیت کا زمانہ پیغمبر کے بعد سے شروع ہوتا ہے،
پیغمبر کے بعد، یعنی آپ کو تاریخ میں کوئی ایسا مظلوم نہیں ملے گا کہ جو بہادری میں اتنا بڑا بہادر ہو کہ عرب و عجم اس سے ڈرتے ہوں، لیکن مظلوم اتنا ہو کہ گھر میں موجود ہو، بیوی کے اوپر دروازہ گرے، پسلیاں ٹوٹ جائیں، بیٹا شہید ہو جائے۔ علی علیہ السلام سے اللہ نے موت کے بہت امتحان لیے تھے، علی ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ 1000 دفعہ علی موت کی طرف گئے لیکن موت علی کو نہ آئی، ہزاروں دفعہ۔ خدا شاہد ہے، علی موت سے ایسے ہی پیار کرتے تھے جیسے بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے پیار کرتا ہے۔ جب موت کے امتحان میں پروردگار نے آزما لیا تو کہا، اے علی اب ہم آپ سے موت کا امتحان نہیں لیں گے، اب آپ سے زندہ رہنے کا امتحان لیں گے۔ اب موت کے امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے، 100 نمبر ہیں آپ کے۔ اب پروردگار زندہ رہنے کا امتحان کیا ہے؟ کہا زندہ رہنے کا امتحان یہ ہے، آپ کے سامنے زہرا کو تماچے لگیں گے، اجرکم علی اللہ، آپ کے سامنے زہرا کو تماچے لگیں گے اور آپ نہیں مریں گے۔ اے علی آپ زندہ رہیں گے، آپ کے سامنے بطول کا بچہ شکم مادر میں شہید ہوگا، آپ زندہ رہیں گے، آپ نہیں مریں گے۔ علی علیہ السلام نے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، چونکہ ماں کی اصال ثواب کی مجلس ہے، جب امیر کائنات جناب زہرا کی شہادت ہو گئی، سب کو فرما رہے تھے کہ نہ صبر کرنا، گریہ نہ کرنا۔ ایک وقت ایسا آیا جب غسل دے رہے تھے، غسل دینا چھوڑ دیا، اپنی پیشانی دیوار پہ رکھ کے زار رونے لگے، علی زار رونے لگے۔ اسما کہتی ہے آقا آپ تو ہمیں فرما رہے تھے کہ نہ روئیں، آپ خود کیوں روئیں؟ کہا اسما ایک ایسا زخم نظر آیا ہے جو زہرا نے کبھی نہیں دکھایا تھا، جو جناب زہرا نے کبھی نہیں دکھایا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جنازہ تیار ہو گیا، فرمایا بچوں آؤ اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ ماں سے الوداع کرتے رہے بچے، الوداع۔ جب حسین ماں کے پاس آئے، اس قدر ماں کے ساتھ چپک گئے کہ آسمان سے جبریل نازل ہوئے، کہا اے علی بچے کو ماں سے جدا کریں، اس لیے کہ آسمان کے ملائکہ نے اپنی تسبیح چھوڑ دی ہے۔ آسمان کے ملائکہ نے، میں کہتا ہوں یا علی آپ کو مبارک ہو کہ جب آپ کے بچے اپنی ماں کے پاس آئے، ایک شفیق باپ پاس کھڑا تھا، محبت سے اپنے بچوں کو ماں سے جدا کر لیتا تھا، لیکن میرا سلام ہو اس مظلوم باپ پر کہ جس کے لاشے پہ سکینہ عصر عاشور کے بعد آئی۔ یہاں پہ علی جیسا باپ موجود تھا، وہاں شمر آیا اور اس انداز میں سکینہ کو بابا کے جنازے سے جدا کیا کہ بی بی کے کانوں سے خون کی لمحیں اور بی بی کی کانوں سے خون کے قطرے جاری ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس 19 ماہ رمضان تھی کہ جب علی کو ضرب لگی اور علی کو اٹھا کے گھر میں لائے۔ جب گھر میں لائے، فرمایا حسن میرے اصحاب سے کہے کہ واپس چلے۔